یہ عورتوں کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا مقام کتنا بلند رکھا ہے اسلام نے۔ عورتیں یا بیٹیاں یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جن کو اللہ رب العالمین بیٹیاں دے اور ان میں بیٹیوں کی صحیح تربیت اور پرورش کرے، دل سے بیٹیوں کو قبول کرے، تو یہ بیٹیاں جہنم کے بیچ کے لیے پردہ بن جائیں، آپ کو جہنم سے بچائیں۔ تو اسلام نے عورتوں کو کتنے اونچے مقام پہ رکھا ہے۔ عورتوں کی عزت بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج دنیا میں عورتوں کا تماشا کرنے والے جو سب سے قیمتی چیز تھی عورت کی عزت اور عصمت، آج ان لوگوں نے عورتوں کی عزت کو سب سے سستی چیز بنا کر کے آج بازار میں پیش کر دی ہے۔ عورت کی عزت کی آج کوئی قیمت نہیں۔ اسلام نے عورت کی عزت کی حفاظت، کوئی کسی عورت کی عزت کو اچھالتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا بولتا ہے؟ عورت کی عزت کا یہ مذاق اڑاتا ہے، دنیا میں بھی رب العالمین پھٹکار اس کے اوپر پڑے گی اور آخرت میں بھی سخت سزائیں ان کو بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں دین اسلام نے ایک سزا بھی متعین کر دیا ہے، اگر کوئی پاک دامن شریف عورت کی عزت کے اوپر انگلی اٹھائے، 4 گواہ پیش نہ کر سکے، 80 کوڑے مارو اس کو، 80 کوڑے مارو۔ عورت کی عزت کتنی قیمتی چیز ہے اور اسلام نے کتنا اونچے مقام پہ اس کو رکھا ہے کہ کسی پاک دامن عورت کے اوپر انگلی اٹھانے والے کو 80 کوڑے مارنے کی اسلام نے بات کہی۔ جو کسی پاک دامن عورت کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، اس پر الزام لگاتا ہے، اس کی گواہی قبول مت کرنا، یہ گندا انسان ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے کسی معاملے میں، کبھی بھی اس کی گواہی قبول مت کرو۔ پردے کے سلسلے میں بھی کہ بھئی مرد تو آزاد ہے اور عورت کے اوپر پردہ ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اسلام نے مرد کو آزاد نہیں کیا، مرد کو بھی تو کہا گیا ہے مرد بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے، مرد کو بھی تو کہا گیا ہے، یہ آپ کہہ کرے کہ صرف عورت کو پردہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ ہاں، مرد کا باہر کی دنیا میں کام ایسا ہے اور مرد کے جسم کی ساخت اور بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے لیے وہ دقت نہیں ہے جو ایک عورت کے لیے ہے۔ پردہ دونوں کو کہا گیا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ کسی اجنبی عورت پہ اگر نگاہ پڑ جائے انجانے میں فوراً نگاہ نیچی کر لو، تو پردہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، اس کی کنڈیشن ذرا الگ ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ صاف ہے۔ عورت کے اوپر جو جسم ڈھکنے کی بات آئی، یہ در حقیقت اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے، یہ سیکورٹی ہے۔ اور دوسرے انداز میں اگر کہا جائے عورت بہت ہی قیمتی چیز ہے، عورت کی عزت اور عصمت انمول اور غیر معمولی قیمت والی چیز ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، بالکل ویسے جیسے کہ سونے اور ہیرے کی حفاظت اور موتی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ عورتوں کے پردے کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں گزشتہ جمعہ کو رکھی گئی تھیں، اور آج انشاءاللہ اسی سے موضوع کو جوڑتے ہوئے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں
آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ در حقیقت ہمارے ملک کی میڈیا اور اسی طریقے سے عوام الناس کے بیچ میں ایسے موقع پر اسلام کے سلسلے میں بہت ساری غلط باتیں کی جاتی ہیں، اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ان باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو پردہ یا حجاب کا مسئلہ ہی صرف زیر بحث نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر اسلام کے تعلق سے افواہ کا بازار گرم کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے سلسلے میں انصاف نہیں کرتا، اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، مختلف طریقے سے عورتوں کے مختلف مسائل کو جوڑتے ہوئے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اور بہت سارے نام نہاد یا روشن خیال مسلمان بھی اس کا حصہ بنتے ہیں، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور مسلم دشمنوں کے ساتھ قدم سے قدم اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے اسلام کو بدنام کرنے میں وہ نظر آتے ہیں۔ مذہب اسلام نے مردوں کا بھی احترام کیا ہے اور عورتوں کا بھی احترام کیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے جہاں پہ مردوں کے احترام کی بات کہی، وہاں پہ عورتوں کا بھی خاص طور پہ ذکر کیا۔ حالانکہ کہیں پر بھی اگر مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے قرآن میں اور حدیث میں، اور عورتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو عام خطاب میں عورتیں بھی وہاں شامل ہوتی ہیں، لیکن بعض موقع پر اور بعض جگہوں میں عورتوں کو بھی خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، لوگ یعنی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ اسلام عزت و احترام سکھاتا ہے۔ مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ کسی کی بے عزتی ہے، کسی کی تذلیل ہے، کسی کی توہین ہے، اور اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ تو ایمان والو، مرد مرد کا مذاق نہ اڑائے، اتنا ہی کافی تھا۔ اور اس لیے بھی مذاق نہ اڑائے، عسى ان يكونوا خيرا منهم، کیا معلوم کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے یہاں تم سے کہیں بہتر وہ ہو۔ کسی کے اندر کا حال تو آپ جانتے نہیں، آپ کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے آپ کو اپنا پتہ نہیں ہے، اور دوسرے کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، تو دوسرے کا مذاق کیوں اڑاؤ؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں تم سے کہیں وہ بہتر ہو، اس لیے کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ لیکن اسپیشل اللہ رب العالمین نے عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، مرد ہو کہ عورت دونوں کا احترام لازمی ہے، کسی کے بارے میں بری باتیں مت کہو، برے ناموں سے نہ پکارو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایمان لائے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، تو اب تہذیب کی زندگی گزارو، ادب و احترام کی زندگی گزارو، سلیقے کی زندگی گزارو،
ہوہڑپن اور جہالت، ان ساری چیزوں کو اب چھوڑ دو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتا، ایمان والوں کی یہ شان کے خلاف ہے کہ اپنی زبان سے برا نام کسی کے لیے نکال دے، بری بات کسی کے لیے نکالے۔ ومن لم یتب، اب اس کے بعد الٹیمیٹم بھی دیا کہ یہ احترام اتنا ضروری ہے، مرد کا احترام ہو یا عورت کا احترام، اتنا ضروری ہے کہ اگر غلطی سے اور نادانستہ طور پر ابھی تک تم یہ کام برا کام کرتے رہے تو اب اللہ کے اس فرمان کو سن لینے کے بعد توبہ کر لو، اور جو شخص توبہ نہ کرے اور اپنی اس عادت کو نہ چھوڑے تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ سب ظالم ہیں اور ظالموں کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے۔ تو یہ بنیاد ہے، مرد اور عورت دونوں کا احترام اسلام نے سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کو برا بھلا کہا، اس کی ماں کو گھسیٹ کر کے، تیری ماں ایسی اور ویسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا کہا؟ یا ابا ذر اعیرتہ بأمی، ابو ذر اس کو اس کی ماں کے برائی بیان کر رہے ہو اس کے سامنے اور اس کو نیچا کر رہے ہو، یہ چیز جہالت ہے۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، ارے تم تو اب ایمان لے آئے ہو لیکن ابھی بھی تمہارے اندر یہ جاہلیت کی چیز باقی ہے۔ اس کی ماں ایک عورت ہے، اس کا بھی احترام ضروری ہے، تو اس کی ماں کی برائی بیان کر رہے ہو اس کے سامنے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ جہالت کا کام ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے، اب تو اسلام آ گیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، یہ تمہارے اندر جہالت ہے اور جاہلیت ہے، اس کو نکال کے پھینکو، تمہارے اندر جاہلیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، عورتوں کے حقوق کی بات چل پڑی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ مانگتی ہے، اس کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، ایک کھجور گھر میں رکھا ہوا ہے۔ نبی کے گھر میں یہ کیفیت ہے، ایک کھجور صرف رکھا ہوا ہے، کھانا پانی کچھ نہیں دینے کے لیے، تو وہ ایک کھجور اٹھا کر کے دے دیتی ہے، اور وہ عورت اس کھجور کو 2 حصہ میں بانٹ کر کے دونوں بیٹی کو ایک ایک حصہ دے دیتی ہے، آدھا کھجور اس کو، آدھا کھجور اس کو۔ اس کے بعد وہ عورت چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آتے ہیں گھر میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے تاجدار سے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاتون آئی تھی، ایسا ایسا ہوا، تو اس نے دونوں بیٹی کو آدھا آدھا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ یہ عورتوں کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا مقام کتنا بلند رکھا ہے اسلام نے۔ من ابتلی بشیء من هذه البنات، عورتیں یا بیٹیاں یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ان بیٹیوں سے آزمایا جائے، جن کو اللہ رب العالمین بیٹیاں دے اور وہ اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت اور پرورش کرے، دل سے بیٹیوں کو قبول کرے، کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں جہنم کے بیچ کے لیے پردہ بن جائیں گی، آپ کو جہنم سے بچائیں گی یہ بیٹی۔ تو اسلام نے عورتوں کو کتنے اونچے مقام پہ رکھا ہے۔ عورتوں کی عزت، عورتوں کی عزت بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج دنیا میں عورتوں کے ساتھ کھیلنے والے،
اور عورتوں کا تماشا کرنے والے اور عورتوں کو کھلونا بنانے والے آج عورت کی عزت کو ہی سب سے زیادہ معمولی چیز بنا کر کے اس نے رکھ دیا ہے. جو سب سے قیمتی چیز تھی عورت کی عزت اور عصمت، آج حقوق نسواں کی لڑائی لڑنے والے اور جھوٹا نعرہ دینے والے ان لوگوں نے عورتوں کی عزت کو سب سے سستی چیز بنا کر کے آج بازار میں پیش کر دیا ہے. عورت کی عزت کی آج کوئی قیمت ہی نہیں. اسلام نے عورت کی عزت کی حفاظت کی کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا اور کیا حق دیا ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. بھائی اسلام نے زنا کے سلسلے میں جو حد بندی کی ہے وہ تو معلوم ہی ہے، وہ عورتوں کی سیفٹی کی بات ہے. لیکن اگر کوئی کسی عورت کی عزت کو اچھالتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا بولتا ہے؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. سیدھی سادی بھولی بھالی شریف عورت کی عزت کو کوئی اچھالتا ہے، اس کے اوپر کوئی چوٹ کرتا ہے، کوئی داغ لگاتا ہے، اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ. عورت کی عزت کا یہ مذاق اڑاتا ہے، کسی بھی عورت کو بدنام کرنا چاہتا ہے، کسی کے اوپر بھی کوئی الزام رکھ دیتا ہے. لعنوا فی الدنیا، ایسے لوگ دنیا میں بھی لعنت زدہ ہیں، ملعون ہیں، والآخرہ اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی رب العالمین کی پھٹکار ایسوں کے اوپر پڑے گی اور آخرت میں بھی سخت سزا ان کو ملے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے. اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں دین اسلام نے ایک سزا بھی متعین کر دیا ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. اگر کوئی پاک دامن شریف عورت کی عزت کے اوپر انگلی اٹھائے، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو اس کو، 80 کوڑے مارو. عورت کی عزت کتنی قیمتی چیز ہے اور اسلام نے کتنا اونچے مقام پہ اس کو رکھا ہے کہ کسی پاک دامن عورت کے اوپر انگلی اٹھانے والے کو 80 کوڑے مارنے کی اسلام نے بات کہی ہے. فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو. آگے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی گواہی قبول مت کرنا. یہ گندا انسان ہے جو کسی پاک دامن عورت کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، اس پر الزام لگاتا ہے. یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے کسی معاملے میں. کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول مت کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ بڑے پاپی اور گنہگار اور برے لوگ ہیں. اسلام عورت کی عزت کے تعلق سے اتنا مضبوط فیصلہ لیتا ہے. جان کی، اسلام نے عورتوں کی جان کی حفاظت کی ہے. ورنہ زمانہ جاہلیت میں اور آج بھی، آج تو اس سے بڑی جاہلیت ہے، بیٹیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے اور بیٹیوں کو بعض لوگ زندہ گاڑ دیتے تھے پیدائش کے بعد. تو اسلام نے جو تصویر کشی کی ہے وہ آج بھی پوری طرح، یہاں تک کہ مسلم معاشرے کے اوپر بھی وہ باتیں لاگو ہیں. لیکن اسلام نے اس سلسلے میں اتنا سخت قدم اٹھایا کہ عورتیں محفوظ ہوئیں اور بہت سارے لوگوں کو اللہ کے اس فیصلے کی وجہ سے اور اس پیغام کی وجہ سے ہمت ملتی ہے، زمانے سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے، اور وہ خوشی خوشی اپنی بیٹیوں کو قبول کرتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب بیٹی کی خوشخبری کسی کو ملتی تھی کہ گھر میں بیٹی آئی ہے، ظل وجهه مسودا، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. خوشی نہیں ہوتی تھی کہ گھر میں کوئی اولاد آئی ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹنے لگتا تھا اندر ہی اندر کہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا، لوگوں سے آنکھ نہیں ملاتا تھا، سامنا نہیں کرتا تھا کہ اس کو بڑی بری خبر مل گئی ہے. لوگوں کو کیا بتائیں گے گھر میں بیٹی آئی. دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے
اور سوچتا رہتا ہے کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ بیٹی کو زندہ قبول کرے، پرورش کرے، گھر میں رکھے کہ زمین میں گاڑ دے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. تو کیا آج کی دنیا میں یہ حالات نہیں ہیں؟ کیا مسلم معاشرے میں یہ حالات موجود نہیں کہ بیٹی کی خبر ملتے ہی آپ اندر ہی اندر لوگوں سے کچھ لوگ ایسے جھوٹ موٹ کا بولتے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں ہے، بیٹی برکت کا ذریعہ ہے، جنت کا ذریعہ ہے، اور اندر ہی اندر بہت پریشان رہتے ہیں. مسلمان کی بات ہم کر رہے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا. اللہ کے لیے جس کی مثال یہ پیش کرتے ہیں، جب ان کو اسی چیز کی خوشخبری ملتی ہے. اللہ کے لیے کیا مثال پیش کرتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. بچوں کو جو لوگ بھی مسجد میں لایا کیجئے، ان کی تربیت کیجئے. بچے ہیں، آپ اگر تربیت کریں گے تو وہ سیکھیں گے. صرف مسجد میں ان کو پکڑ کر کے لانا یہ کمال نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی آپ گھر میں تربیت کریں. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. باپ مسجد میں نہیں آتا اور چھوٹا سا بچہ اکیلے مسجد میں آتا ہے، ادھر سے دوڑتا ہے ادھر سے دوڑتا ہے، چلاتا ہے. بچوں کو ڈانٹنا بھی اس طریقے سے بہت زیادہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو ڈانٹ دیا جائے، ان کے حوصلے کو کمزور کر دیا جائے. لیکن یہ گھر میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو مسجد بھیجیں، جانے کی اجازت دیں تو آپ تربیت کریں اس کی کہ بیٹا آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، وہاں پہ اونچی آواز میں بات مت کرنا، دوڑ دھوپ مت کرنا، کسی کو ڈسٹرب مت کرنا. یا کوئی بچہ آپ کے ساتھ آتا ہے تو آپ اس کو سکھا کر کے لائیے، بیٹا مسجد میں چل رہے ہیں، خطبہ ہوگا، بولنا منع ہے نہیں تو اللہ ناراض ہوگا. آپ ان کی تربیت کیجئے. خالی ایک رسمن اس کو مت لے کر کے آئیے آپ کہ جیسے مزہ آئے گا اس لیے لے کے جا رہے ہیں بچے کو، بس بچہ ضد کر رہا ہے اس لیے لے کے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑی دقت اور پریشانی کی بات ہوتی ہے. تو ایک تو آزاد نہیں بھیجنا چاہیے کہ بچے کو آپ یوں ہی چھوڑ دیں، وہ کسی کتابیں نہیں رہے گا، بچہ ہے وہ، اور دوسرا آدمی اس کو کیسے کنٹرول کرے گا. اور دوسری بات ہے کہ خود بھی لائیے تو اس کی تربیت کرتے رہیے آپ. یوں ہی نہیں کہ بس بچہ ہے تو کچھ بھی کرے. ٹھیک ہے، بچہ کو سمجھانے کے بعد بھی کر لیتا ہے، لیکن آپ کی جو ذمہ داری آپ نے اس کو ادا کیا کہ نہیں کیا. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے تو ہمارے بچے نہ کے برابر، بچے ہیں کچھ نہ کچھ حرکت ان سے ہو جائے گی، نہ کے برابر ان کی حرکت ہوگی. تو بیٹیاں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور جب انہی کو بیٹی کی خبر مل جاتی تھی تو اندر اندر گھٹنے لگتے تھے. تو اللہ نے وہی نقشہ کھینچتے ہوئے کہا اچھا اللہ کے لیے تو بیٹیاں فرشتے اور اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہے تم کو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ کے لیے جن کو یہ مثال بنا کر کے پیش کرتے ہیں غلط عقیدہ کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جب ان کے گھر میں بیٹی آتی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور یہ اندر اندر گھٹنے لگتے ہیں کہ کون سی آفت آ گئی گھر میں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جان کی اسلام نے حفاظت کی ہے عورتوں کی. اور آج بھی یہ پیغام عام ہے، جو بیٹیوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں اور پیٹ میں ہی خبر لے کر کے بیٹی کو نکال کے پھینک دیتے ہیں یا اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے نازیبا سلوک کرتے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. ایسے زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تمہیں کیوں مار ڈالا گیا، تمہارا گناہ کیا تھا. تو اسلام نے بیٹیوں کی اور عورتوں کی جان کی بھی حفاظت کی ہے. مطلقاً جان کی اسلام حفاظت کرتا ہے، لیکن اسپیشل عورتوں کی جان کی اسلام نے حفاظت کی. ایک یہودی باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیٹی کے سر کو 2 پتھر کے بیچ میں رکھ کر کے کچل دیتا ہے. جان سے نہیں مارتا لیکن کچل دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے تو اسلامی حکومت کے ماتحت میں جو بھی غیر مسلم رہیں گے ان کے اوپر جو قانون نافذ ہوگا وہ اللہ کا قانون نافذ ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا قانون لاگو کیا اس کے اوپر کہ بیٹی ہے تو کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی مقام نہیں ہے، وہ کھلونا ہے نہیں،
اس کا بھی وقار ہے، اس کی بھی عزت ہے، اس کا بھی حق ہے. لہذا باپ ہے تو کیا ہے، اس باپ کو بھی 2 پتھر کے بیچ میں رکھا گیا اور اس کے بھی سر کو کچلا گیا قصاص کے طور پر. کیا آپ بیٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ بہت سارے لوگ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، ان میں سے چند کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کروں گا، مختصر سا جواب. ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے یعنی کہ اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، مرد کو زیادہ حق دے دیا، جبکہ یہ بات مطلقاً غلط ہے کہ ہر چیز میں اسلام نے مرد کو زیادہ حق دے دیا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ صرف کہا گیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کو ایک درجہ اللہ نے بلند رکھا ہے، اور وہ درجہ کیا ہے؟ مرد کو اللہ نے نگراں بنایا ہے. اسی لیے کوئی عورت حاکم نہیں بن سکتی اسلام کے مطابق. بڑی تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں ایسا ہی ہے کہ مرد کو اسلام نے آگے رکھ دیا ہے. یہ بات الزام ہے اسلام کے اوپر. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ماں اور باپ کا موازنہ کریں، ماں اور باپ، تو اس موازنے میں ماں کو اسلام نے اور باپ سے کئی گنا درجہ اونچا رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال ہوتا ہے، من احق بحسن صحابتی، میرا حسن سلوک سے سب سے زیادہ حقدار کون؟ ماں باپ میں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امو کا، تمہاری ماں. 3 بار یہی کہتے ہیں، 3 بار پوچھتا ہے پھر کون پھر کون پھر کون، آپ کہتے ہیں تمہاری ماں. اور چوتھی بار جب وہ پوچھتا ہے تب کہتے ہیں پھر تمہارا باپ. بتائیے کتنا اونچا رکھا اسلام نے اس معاملے میں ماں کو. اور اتنا اونچا رکھا ہے کہ اسلام نے کہہ دیا کہ ان الجنت تحت رجلیھا، جنت جو ہماری اس دنیا کی زندگی کا ٹارگٹ اور گول اور مشن ہے، وہ ماں کے دونوں پیر کے نیچے. ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو. اتنے اونچائی پہ اسلام نے ماں کو رکھا. خالہ، ماں کی بہن، ماں کی بہن خالہ، اور باپ کے بھائی چچا. لیکن اسلام نے خالہ کو جو مقام دیا، چچا کو وہ مقام نہیں دیا. یہاں پر بھی مرد سے زیادہ عورت کو فضیلت حاصل ہے. الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے مقابلے، ماں کے درجے میں ہے، ماں کے مرتبے میں ہے. اگر کسی کی ماں مر گئی تو خالہ کو وہ ماں بنا لے اور ماں سمجھے، اور خالہ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے. یہ صرف ایک کہنے کی بات نہیں ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا فبرھا، جب خالہ زندہ ہے تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی جو گناہ کر لیے ہو تو توبہ کے لیے یہ راستہ ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تب بھی تمہارے گناہ کی توبہ ہوگی، اللہ معاف کر دے گا. اور اگر ماں نہیں ہے تو اس کے درجے میں اسلام نے خالہ کو رکھا ہے، لہذا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. اسی طریقے سے بیٹی کی شکل میں آپ نے سنا ہی ابھی کہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بعض احادیث کے اندر اس کو کئی طریقے سے پیش کیا ہے. اور بیٹا کے سلسلے میں کچھ نہیں کہا. بیٹا بیٹی کا مقابلہ آپ کریں گے تو اسلام نے بیٹی کو جو فضیلت دی ہے بیٹا کو نہیں دیا ہے. بیٹوں کی تربیت کے سلسلے میں اتنا بڑا پیغام اور اتنی بڑی خوشخبری اسلام نے نہیں سنائی، لیکن بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کے بارے میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جاء انا وہو یوم القیامہ وضم اصابعہ، میں ایسے آدمی کے ساتھ جو اپنی بیٹی کی تربیت پرورش کرے گا، میں ساتھ میں مل کر کے آؤں گا. آپ نے انگلی ملا کر کے بتایا، میں اور وہ قیامت کے دن ایسے آؤں گا، ساتھ میں رہوں گا. تو بیٹا کے مقابلے میں بیٹی کو اسلام نے زیادہ اونچا مقام دیا ہے. 4 شادی کے اوپر اعتراض کہ مرد کو اس میں 4 شادی کا اسلام نے حق دیا، عورت کو نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں 10 شادیاں لوگ کرتے تھے. اسلام نے، اور اس میں ظلم کا راستہ تھا، پہلو تھا، اس کو ختم کیا اور 4 تک محدود کیا. اور 4 تک بھی محدود کیا، اور عورت کو 1 سے زیادہ کا حق نہیں ہے ایک ساتھ. اس کے پیچھے فطری تقاضے ہیں. پہلی بات یہ کہ مردوں کی تعداد دنیا میں ہمیشہ زیادہ رہتی ہے، عورتیں کم رہتی ہیں.
عورتیں زیادہ رہتی ہیں، مرد کم رہتے ہیں. اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں. مرد زیادہ مرتے ہیں، عورتیں کم مرتی ہیں. تفصیلات کا موقع نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر زیادہ عورتیں شادی کرنے لگیں گی مردوں سے تو پھر مرد کم پڑ جائیں گے دنیا میں عورتوں کے لیے. اور عورتیں جو زیادہ ہیں ان کو کور کرنے کے لیے زیادہ عورتوں سے شادی کرنے کی ضرورت ہے. اور اسلام نے جو ترغیب دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی کو آپ ٹٹول کر کے دیکھیں تو جو بے سہارا عورتیں تھیں ان کو لوگ عام طور پہ اپناتے تھے کہ تاکہ ان کا سہارا بن جائیں. یہ نہیں تھی کہ سب کنواری لڑکیاں آپ کے نکاح میں رہیں. تو اسلام کا جو مقصد ہے اس سلسلے میں وہ حق زیادہ دینا نہیں بلکہ اس کائنات کے نظام کو کنٹرول کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ فطری ضرورتیں بھی ہیں مردوں کے لیے. ہر مہینہ عورتیں کچھ دن ناپاکی کے حالت میں ہوتی ہیں. ولادت کے بعد بھی ایک لمبی مدت تک وہ ناپاکی کے حالت میں ہوتی ہیں. اور مردوں کو بہت سارے وقت ضرورت ہوتی ہے. تو اب بیوی جب دقت میں پریشانی میں ہے تو اس ضرورت کو پورے کرنے کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے. بہت سارے اس میں فطری تقاضے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی عورت کو دبانا مقصد ہے یا کسی مرد کو اونچا دکھانا مقصد ہے بلکہ اس کائنات کے نظام کو برابر چلانا مقصد ہے. طبی نقطہ نظر سے بھی آپ غور کریں گے تو یہ فطری چیز ہے کہ ایک مرد کئی عورتوں کے ساتھ میں جسمانی رشتہ قائم رکھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کے ساتھ جسمانی رشتے قائم نہیں رکھ سکتی. یہ طبی نقطہ نظر سے اس کے لیے بہت سارے نقصان کے پہلو ہیں، بہت سارے مرض جنم لے سکتے ہیں. طلاق کے سلسلے میں بھی کہ مرد کو طلاق کا حق ہے جبکہ یہ سراسر الزام ہے. عورت کو بھی اسلام نے حق دیا ہے خلا کا. مرد کو طلاق کا حق دیا ہے تو اس کی ایک دوسری شکل خلا ہے، زبردستی نہیں ہے. ہاں اسلام یہ مانتا ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، ذرا سی دیر میں گرم ہو گئی، ذرا سی دیر میں ٹھنڈی. اس لیے ایسا نہ ہو کہ فوری طور پہ وہ طلاق کا استعمال کر لے. اس کے مقابلے میں مرد زیادہ مضبوط ہے اور ذمہ دار ہے. اس وجہ سے کنٹرول مرد کے ہاتھ میں دیا ہے اور عورت کو بھی پورا حق دیا کہ اس کو نہیں رہنا ہے. یہاں تک کہ خلا کے سلسلے میں اسلام نے جو بات بیان کی ہے آپ سن کے حیرت میں آ جائیں گے. عورت مرد سے خلا کب لے سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دین میں کوئی کمی ہے شوہر کے، خلا لے سکتی ہے. اخلاق میں کمی ہے، خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. اگر دین بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے لیکن وہ لڑکا یا شوہر اس کو پسند نہیں ہے، اس کی قربت اس کو اچھی نہیں لگتی، تب بھی خلا لے سکتی ہے. تب بھی خلا لے سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے کہ اگر کسی جائز وجوہات کی بنیاد پر کوئی خلا لے لیتی ہے تو لوگ تانے دے ڈالتے ہیں، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. غلط بات ہے. اسلام نے اس کو حق دیا، وہ اپنا حق کا استعمال کرے. مرد طلاق دیتا رہے، کوئی دقت نہیں ہے. اور کوئی عورت اگر اپنا حق استعمال کرے تو ہم سب اس کے اوپر چڑھ بیٹھتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر صرف پسند بھی نہ ہو تب بھی خلا لے سکتی ہے اور یہ گناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہو چکا کہ دین میں کوئی کمی نہیں ہے. آج تو ہر آدمی کے دین میں ہمارے کمی ہے، اخلاق میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے اس لیے میں ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی. اور یوں ہی کوئی مذاق کے طور پہ خلا لے تو اس کے لیے پھر بڑی وعید ہے، جنت کی خوشبو تک اس کو نہیں ملے گی. وراثت کے معاملے میں کہ مردوں کو ڈبل، عورتوں کو سنگل. ہاں عام طور پہ بیٹا بیٹی کی آپ بات کریں گے تو اس کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی، مطلقاً عورت کی بات نہیں کہی گئی ہے. آدھا اور ڈبل یہ مطلقاً عورت کی بات نہیں ہے. جب اسلام پہ اعتراض کرنے پہ آتے ہیں تو یہی پھیلا دیتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو آدھا ملتا ہے اور مرد کو پورا ملتا ہے وراثت میں، جبکہ بات غلط ہے. بعض صورتوں میں تو عورت مرد سے زیادہ ہو جاتی ہے وراثت میں. بھائی ماں باپ کی صورت میں اگر کوئی مرتا ہے اور اس کا ماں باپ زندہ ہے اور مرنے والے کی اولاد بھی ہے تو ماں باپ دونوں کو برابر حصہ ملے گا. چھٹا حصہ اس میں تو برابر ہے، سدس. اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو باپ کو کم ملے گا اور ماں کو زیادہ مل جائے گا. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ڈبل ملے گا ماں کو اور سنگل ملے گا باپ کو.
6 حصے میں سے 1 حصہ باپ کو اور 6 حصے میں سے 2 حصہ ماں کو. تو لوگ صرف اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اور پھر اگر بیٹا کو ڈبل مل رہا ہے، بیٹے کی ذمہ داری بھی تو ہے. بیٹی کی تو شادی ہو رہی تو مہر کی رقم اس کو فری میں مل رہی، دولت اس کے پاس کوئی بٹوارا ہونا بھی نہیں، ابھی کوئی خرچہ بھی نہیں اس کے ذمے. اور لڑکا کو جو ملا تمام خرچے ہیں. تو اسلام نے پورے طور پر انصاف کے ساتھ کام کیا ہے، پورے نظام کو کنٹرول کیا ہے پوری کائنات کے. اور اب آخری بات ختم کر دیتا ہوں میں، پردے کے سلسلے میں بھی کہ بھئی مرد تو آزاد ہے اور عورت کے اوپر پردہ ہے، یہ بات بھی غلط ہے. اسلام نے مرد کو آزاد نہیں کیا ہے. مرد کو بھی تو کہا گیا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مرد بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے، مرد بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے. مرد کو بھی تو کہا گیا، یہ آپ کہا کرے کہ صرف عورت کو پردہ کرنے کے لیے کہا گیا. ہاں، مرد کا باہر کی دنیا میں کام ایسا ہے اور مرد کے جسم کی ساخت اور بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے لیے وہ دقت نہیں ہے جو ایک عورت کے لیے ہے. پردہ دونوں کو کہا گیا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ کسی اجنبی عورت پہ اگر نگاہ پڑ جائے انجانے میں، فوراً نگاہ نیچی کر لو، ایک نظر پڑ گئی بس، آگے کی اجازت نہیں ہے. تو مرد کو بھی پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، عورت کو بھی پردہ کرنے کے لیے. نوعیت تھوڑی الگ ہے. کیوں نوعیت الگ ہے؟ اس لیے کہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ عورت کیا چیز ہے. اسلام نے بتا دیا ان المرأۃ عورہ، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے. اگر اس کو آپ نہیں چھپا کے رکھو گے تو فتنہ ہو جائے گا. کیوں؟ اذا خرجت، گھر سے نکل گئی عورت، استشرفها الشیطان، تو شیطان جو ہے اس کو بڑا خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے. اور اللہ نے عورت کو خوبصورت بنایا ہے، اس کے جسم کی ساخت اور بناوٹ کو. تو اس لیے اس کو مکمل طور پہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے کہا گیا، اس کی سیفٹی کے لیے. اور مردوں کے اوپر یہ چیز لاگو نہیں ہوتی، یہ فطری چیز ہے. کسی سے بھی آپ تنہائی میں پوچھ لو کہ کیا اسلام نے یہ بات غلط کہی ہے کہ ایک خاتون باہر نکلا اور ایک مرد باہر نکلے تو کس کے لیے کتنا چھپانا ضروری ہے دوسروں کی نگاہ سے. تو پردہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. اس کی کنڈیشن ذرا الگ ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ صاف ہے اور فطری وجہ ہے. ہر کسی کے دل سے پوچھو آواز آئے گی کہ اسلام نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. اور اس کے بعد پھر تفصیل صاحب کے سامنے ہم نے کہا پچھلے جمعہ میں کچھ تفصیل سے کہ عورت کے اوپر جو جسم ڈھکنے کی بات آئی، یہ در حقیقت اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے، یہ سیکورٹی ہے. اور دوسرے انداز میں اگر کہا جائے، عورت بہت ہی قیمتی چیز ہے. عورت کی عزت اور عصمت انمول اور غیر معمولی قیمت والی چیز ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ سونے اور ہیرے کی حفاظت اور موتی کی حفاظت کی جاتی ہے. اور اس کی تصویر کشی اسلام نے کی ہے کہ عورت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے. الدنیا متاع، یہ پوری کائنات سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور شریف خاتون، عزت دار اور عصمت دار خاتون اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے. بتائیے اس کی حفاظت نہیں کریں گے آپ؟ تو اسلام ایک فطری دین ہے، اس کے سارے قانون، اصول، ضابطے سب فطری ہیں. جو لوگ بھی اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں وہ یا تو اندر سے بیمار ہیں یا پھر صرف اسلام کی دشمنی میں وہ اپنی باتیں کرتے ہیں، باقی سچائی اس میں کچھ نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کے تمام قوانین کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.